الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بہت ہی معزز، خوش نصیب اور اچھے اور پیارے بھائیوں، خوش نصیب دوستوں اور ایمان، اخلاق اور دین اسلام سے محبت کرنے والے میرے عزیزوں، ملت کی بہت ہی پروقار، با حشمت و عزت ماں اور بہنوں اور آنے والے دنوں کے حقیقی انسانیت اور
اسلام اور ایمان کے پاسبانوں، اللہ رب العزت والجلال نے روئے زمین کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی، سب سے بڑا فرض تھا اور سب سے بڑی ضرورت تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑے انسان کو مکلف کیا تھا۔ سب سے بڑی ہستی تھی، سب سے بڑی شخصیت تھی اور سب سے اونچا مقام تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی سب سے بڑی ذمہ داری عطا فرمائی۔ اور ہم کو اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ کم فرض اس کو سمجھا ہے اور اسی لیے اس ذمہ داری کو ہم نے بڑے ہلکے سے لیا۔ ظاہر بات ہے آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ کچھ لوگ ایک بڑی گڑھی ہوئی، بنائی ہوئی، بناوٹی حدیث پیش کرتے ہیں جو بڑا حرام ہے۔ میں آپ کی طرف سے کوئی جھوٹی بات بول دوں یا کوئی ادنا آدمی بولے تو بہت آپ کو غصہ آئے گا کہ میری طرف یہ منسوب کر کے کیسے۔ اخبار والے لکھ دیتے ہیں کبھی کبھی، پوری پارٹی تل ملا جاتی ہے، اور کسی جمعیت اور جماعت کی طرف سے لکھ دے تو بھونچال آ جاتا ہے۔ کسی شخصیت اور شخص کی طرف ادنا بات بھی، خصوصاً اس کے گھریلو معاملے کو لکھ دے، اس کی ذات کے بارے میں لکھ دے تو انسان پگلا جاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ جو سب سے بڑا ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، اس کا ایک حرف اور اس کی ایک آنکھ کی جنبش اور اس کا ایک ادنا سا اشارہ روئے زمین کا اول اور آخر اور سب سے بڑا اور سب سے پاک اور سب سے اصلی اور حقیقی قانون بن جاتا تھا۔ قانون، تو یہ بتائیے اس پر کوئی جھوٹ بولے تو کتنا بڑا پاپی ہوگا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ہی تو ہے، اللہ کے نبی کی طرف بنائی ہوئی ہی بات ہے، لیکن حدیث تو ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دنیا ایک لفظ اپنے بارے میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ دنیا کل کر لے لیکن اللہ جل شانہ کو برداشت نہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے چنا تھا، اصطفاہ وجتباہ، اللہ نے ساری مخلوق میں سے سب سے عمدہ جو کریم ہو سکتا تھا وہ چھانٹ کر کے لے لیا، چال کر کے لے لیا۔ کہا کہ اب اس میں کسی طرح کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، پوری مخلوق سے دیکھ رہے پھولوں کی لالی، درختوں کی ہریالی اور خوشبو اور پتہ نہیں کیا کیا، تو چاہے وہ مخلوقات میں کوئی بھی خوبی ہو، ان سب کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ واصطفاہ ہو، اللہ نے ان کو سب میں سے سب سے اونچا، سب سے اچھائیاں جو دے رکھی تھی، اور سب کو ایک ایک اچھائی، کتنے انسان کو اچھائی دی ہے، کتنے جانوروں کو اچھائی دی ہے، کتنے نباتات اور جمادات کو، وہ نہ رہے تو آپ رہے ہی نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو چن کر کے اللہ تعالیٰ نے اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب اس کی طرف کوئی اور فرمایا کہ یہ نبی بھی اگر میری طرف سے بتائی ہوئی بات کے علاوہ تقول علینا بعض الاقاویل، ایک حرف بھی، ایک اشارہ بھی، ایک آنکھ کی پلک کے برابر بھی کچھ بھی کہہ جائے اپنی طرف سے، لَأَخَذْنَا، تو ہم زور سے پکڑیں گے۔ اور کہاں؟
یہ گردن، اور پھر اس کے بعد یہ کاٹیں گے، یہ کاٹتے ہیں کہ جلدی سے چلا جائے، وہ کاٹ دیں گے۔ اب آپ بڑے مزے سے کہہ رہے کہ ہم تو پکا مسلمان ہیں، پکا نمازی ہیں، پکا دیندار ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ کا دین کہاں ہے، ایمان کہاں ہے۔ قرآن تو بچپن سے 55 تک نہیں پڑھ سکے، کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ قانون اللہ کا کیا ہے؟ اس کے لیے کتنے مار کھائے تھے۔ تقریر کرنے اٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر سے نہیں نکلے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہا کہ اس قرآن کو مت سننا، اس قرآن کو مت سننا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا۔ اور آپ نکل رہے ہیں سنانے کے لیے، سنانے سے پہلے ہی سب پوسٹر بٹ گئے۔ ابو جہل گھر گھر جا کر کے کہتا ہے رات کو نشانات دیکھتا تھا، دن کے اندھیرے میں ڈھونڈتا تھا، کدھر جا رہے ہیں ادھر جاتا تھا، اس سے پہلے کارندوں کو دوڑا دیتا تھا۔ سننا نہیں ہے۔ عرب کے قافلے، کبھی تو رکھوالی نہیں کی ان لوگوں نے، کبھی رکھوالی نہیں کی، عرب کے قافلے آتے تھے، سرے بازار لٹ جاتے تھے، تاجر آتے تھے لٹ جاتے تھے۔ ایک انسان آتا تھا اپنے دیہات سے سبزی فروٹ پھل کچھ لے کر کے، بکریاں لے کر کے لٹ جاتا تھا، اور عربوں کے یہاں لوٹنے کا بڑا طریقہ تھا۔ آج کل بھی لوٹنے کے بڑے طریقے ہیں، وہ حدیث پڑھیں تب تو پتہ چلے گا، فقہ پڑھیں تب تو پتہ چلے گا۔ حدیث وہ کیا ہوتا تھا، کیسے لٹ جاتا تھا، وہ حدیث میں ذکر ہے، اللہ کے نبی نے نام لے کے کہا ہے، وہ گاہک آنے والے ہیں، ادھر غازی آباد کے بارڈر سے داخل ہوں گے، سبزی منڈی جائیں گے، پہلے ہی آڑھت جا کر کے وہیں بیٹھ گئے، اونے پونے وہیں خرید لیا، بیچارے کو مارکیٹ تک آنے ہی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا، مارکیٹ میں آنے دو، اس کا بھاؤ لگنے دو، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونے دے۔ یہ کیا سب ساہوکار ادھر ہی لوٹ لیتے ہیں اور یہاں آ کر کے جنتا کو لوٹتے ہیں، ادھر اس کو لوٹ لیا ادھر اس کو لوٹ لیا۔ لوٹ کے جتنے سامان، جتنے طریقے، نجش ہے، احتکار ہے، فلان، اور لا کر کے اسٹور کر لیا۔ احتکار یہ اسلام میں سخت حرام۔ لوگ مر رہے ہیں، آپ تجوریاں بھرے ہوئے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ نے سب غلے ایک طرف اسٹور کر لیے۔ اس کے لیے کوئی چوکیدار پہرےدار نہیں تھا۔ لوٹنے کے جتنے اندرونی تھے اور جتنے آتے تھے اور سرے بازار لوٹ جاتے تھے، اس کے لیے تو کوئی نہیں تھا۔ لیکن قوم کا سردار ہی جب ایسا ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی جب نکلتے تھے تو وہ خود نکلتا تھا، ابو جہل کے ذکر آتا ہے تو اکیلے نہیں نکلتا تھا، ہم لوگوں کی طرح لیڈر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے پیچھے، کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے، ابو جہل کے پیچھے پوری قوم بھاگتی تھی۔ ابو الحکم ایسے ہی نہیں تھا، وہ اس کو پنچ مانتے تھے تو مانتے تھے۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے لیڈر بنا دیا اور گیدڑ بنا دیا، دونوں ساتھ ایک چل رہے ہیں، وہاں جان لڑا دیتے تھے۔ اور میں نے تو کبھی کہا تھا کہ وہ ان کا ایک غلام جو خریدا ہوا ہے صرف کھڈی صاف کرے گا وہ، تو ویسا خریدا ہوا غلام بھی باپ کے جانی دشمن، سردار کے جانی دشمن کو بھی اگر پناہ دے دیتا تھا، کہتا تھا میں نے پناہ دے دیا فلاں کو، تو کوئی چوں نہیں بولتا تھا، ایک لفظ نہیں۔ پناہ ہے تو پناہ، باپ کا قاتل ہے، اب اس کو پناہ مل گئے، چلے گا مکے میں جیسے چاہے چلے۔ اس قوم کے اندر کچھ خوبیاں تھی بھائی، اب لیڈر بن گئے وہ جلدی سے، محنت کرنی پڑی لیکن بنے۔ تو ابو جہل کا مطلب ہوتا ہے کہ اکیلے نہیں، وہ اللہ کے نبی کو حضرت لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنا۔ اس قرآن کو کیسے سنایا ہوگا نبی نے؟ یہ تو صرف ایک چیز ہے۔ ایک دن دیکھا کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ اس سوسائٹی میں زیادہ ہو گئے، اس قوم میں زیادہ ہو گئے، تو 70 قاریوں کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے۔ ایک قاری بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو قاریوں کا بھرمار ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے بہت کم قاری ہوتے تھے، لیکن جو ہوتے تھے بڑے پختہ تھے۔ 70 اتنے تھوڑے لوگوں میں سے 70 قراء کو دھوکے سے بلا کر کے قتل کر دیا۔
دیکھ رہے ہیں کیا کیا تماشے ہوتے تھے اس دین کو مٹانے کے لیے، اس کو قرآن کو ختم کرنے کے لیے، دین کے تعلیم کو ختم کرنے کے لیے کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوتا تھا، اس میں اللہ کے نبی کو حکم تھا کہ ایک ایک حرف پہنچانا، بلغوا عنی، آپ بھی کہتے تھے لوگوں سے کہ میری طرف سے ایک حرف آئے بلا پہنچائے میں مجھے منہ نہیں دکھانا، حوض کوثر بڑھاؤ گے دھتکار دوں گا، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے فسحقاً، اے نبی اس کو پانی پلائیں گے، آپ بڑا وضو چمک رہا ہے، آپ نے ایک چیز دیکھی، میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ان کو چمکاؤں گا، جو وضو کر لے گا چمکا دوں گا، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ یہ تو پورا چوپٹ کیا ہوا تھا دین کو، وضو کیا، ہماری دیکھا ہی نہیں کہ آپ کیسے وضو کرتے تھے، آپ بڑوں کو دیکھ لیا، بزرگوں کو دیکھ لیا، راستہ چل لے ایسے ہی سبزی خرید لیتے ہیں، بہت مشکل چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف پہنچاتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بھی چیزیں فرمائی کہ اگر آپ نے فما بلغت رسالتہ، اے نبی ایک دانہ بھی کوتاہی برداشت نہیں ہے، اگر اس نے ذرہ برابر بھی دیر کی یا کمی کی یا بیشی کی تو آپ کو رسول کہاں مانا میں، فما بلغت رسالتہ، جو ذمہ داری تھی وہ نبھایا نہیں آپ۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ چاک چوبند، اتنا فرتیلا، اتنا نشیط، اتنا عقل مند، اتنا حکیم، اتنا دانا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں تھا، تو ان حالات میں پہنچاتے تھے۔ اب آپ اس چیز کو نہ پڑھ کر کے، نہ جان کر کے کیا کہتے ہیں کہ حدیث ہی تو ہے۔ تو میں کیا سنا رہا تھا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے نبی آپ نہیں ہوتے تو میں ان آسمانوں کو نہیں پیدا کرتا۔ خوب جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں لوگ، اور اس کا کوئی آتا ہی پتہ نہیں ہے۔ موضوعات یعنی گڑھی گڑھائی، گھر کی بنائی، یہ حدیث سناتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو قرآن میں، حدیث میں اللہ کے نبی کا جو مقام ہے، تو میں نے شروع ہی میں کہا کہ ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، ان سے پڑھا کوئی نہیں تھا، اور ان سے زیادہ کوئی کہا ہوا نہیں تھا، سب سے اونچا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اس میں ایک چیز اور ہے کہ اتنے ہی زیادہ آپ غیرت مند تھے، غیور تھے، اتنے ہی زیادہ آپ جوشیلے تھے، اتنے ہی زیادہ آپ فرتیلے اور سخت تھے کہ اس دین میں کسی بھی طرح سے ایک آنا بھی ہم کو برداشت نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز میں ذرہ برابر بھی برداشت کر لیں، سمجھا کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ایک جوان آیا اور طلاق کہا کہ میں نے تو طلاق 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 کر دیا ہے، اور ایک آیا تو اس نے کہا میں نے تو 100 طلاق دیے ہیں۔ جوش روکتا ہے کیا؟ جوانی کا زمانہ ہے، کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ اللہ کے نبی کو بھی جوش آ گیا، بہت غصہ آیا، اور اتنا زیادہ غصہ آیا کہ انہوں نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کھڑے ہو گئے، خطبہ دے ڈالا، نہیں سمجھا۔ بہت جلال آتا تھا آپ کو، جتنے آپ کمالی اور جمالی تھے، خوبصورت کہ دیکھنے والا بالکل آپ کا ہو کر کے رہ جائے، اتنی جلالی تھے کہ بڑے بڑوں کے پانی کتنے پانی ہو جاتے تھے دیکھ کر کے، اتنا باروب تھے، اور جب بولتے تھے تو کیا بولتے تھے، کاش کے نصیب ہو جاتا سننا ہے۔ اور کہاں ہوگا وہ الرجل مع من احب، کہا کہ اگر چاہتے اس نبی کے جلوے انور کو، رخ انور کو دیکھ لیں تو آپ ان کی سنت سے محبت کیجئے، ان کی حدیثوں کو ڈھونڈیے، پڑھیے اسے، تب وہ صحبت نصیب ہو جائے گی، مل جائے گی انشاءاللہ۔ ایک جوان آتا کہنے لگا رسول مجھے تو بہت، میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ نہ چھوٹے جنت میں بھی، جنت میں تو آپ چلے جائیں گے اعلیٰ میں، اور ہم لوگ کو ادنا بھی ملے کیا پتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سن لیجئے، تمنائیں بہت ہیں، آرزوؤں اور تمناؤں سے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونا دے کے بہلایا گیا ہوں، پوری زندگی اس کی ساری سلطنتیں، اس کی ساری حکومتیں، اس کے سارے کر فر
صرف کھلونا سے زیادہ نہیں ہے. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، پوری دنیا ہی یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، پلک جھپکتے چلی جاتی ہے. نہیں سمجھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اعنی بکثرت السجود، سجدہ خوب کرو، کثرت سے کرو سجدہ. ہیں اب جا کر ڈنڈوت مت کرنے لگو اور جا کر کے کہا کہ یوگا بہت بڑا معاملہ ہے، وہ تو یہ کر دیتا ہے اور وہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی یہاں فرماتے ہیں جوان کو کہ جنت تک اگر جانا ہے اور نبی کی صحبت پانی ہے، سب سے اعلیٰ کرسی پر بیٹھنی ہے، جانتے ہو کیا کرو؟ کیا کرو؟ بکثرت السجود، میری مدد کرو تاکہ میں بھی کچھ تمہارے لیے کرنا چاہوں تو کر سکوں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے لیے کروں تو تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا نا. جمعہ میں میرے ساتھ چلنا ہے تو تھوڑا سا جلدی سے تیار رہو، نہیں تو مسئلہ ہو جائے گا. تب تک اتنا چاہنے کے بعد میں نہیں انتظار کروں گا تمہارا. تو کہا کہ کثرت سے سجدہ کرو، یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی کو نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے درمیان ہوں؟ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، ابھی میں زندہ ہوں، یہ قرآن ابھی سنا رہا ہوں، یہ حدیث ہے یہاں پر، اور اس کے باوجود تم لوگ قرآن کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا. اب تم جوان ہو تو کہتے ہو کہ نہیں بڑا غصہ آتا ہے، طلاق 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 طلاق، میں نے سب کہہ دیا. یہ نہیں چلنے کو ہے. اللہ کے نبی غصہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور بھی کہیں بہت زیادہ. ایک مرتبہ لوگوں نے بڑا تنگ کیا، میں چاہتا تھا اسی پر کچھ کہوں. اللہ ایک مرتبہ جب مدینے پر پہلا حملہ ہونے دوسرا حملہ ہونے والا تھا، بڑا خطرناک تھا. بڑی تیاریوں کے بعد قریش کے لوگ قبائل کو لے کر کے آئے تھے. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا. اب جوان سب بسیط ہو گئے. جوان جو تھے، یہ جوان بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر خون کی کمی ہو جائے تو ملت ڈوب جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اپاہج ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے. جن کے رگوں میں خون تو بہت زور سے دوڑنا چاہیے، اسی کا نام ہی جوانی ہے. لیکن اگر ساتھ ہی وہ اتنا دوڑ جائے کہ نہ کوئی بڑا رہے نہ چھوٹا رہے، کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. اب تھوڑا سا کیا پڑھا آ کر کے دلی یونیورسٹی میں اور جامعہ ملیہ میں اور دنیا اور ٹھکانہ میں کہ وہ کہتے ہیں ابا آپ اس کو نہیں پوچھیں گے، مشورہ لینا بھی نہیں گوارا. ہاں وہ ابا کو، کتنے باپ ہیں جو سونے کے پنجرے میں رکھے ہوئے ہیں آپ لیکن راضی نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا مجھ سے بولے اور جواب نہ دے. بیٹا ہے نا، پوتا ہے نا، بھائی ہے نا. اب بھتیجے تو پتہ نہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ کچھ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ والد کے مقام میں ہے پورے طور پر. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ خالہ جو ہے وہ بالکل اماں کا مقام رکھتی ہیں، اور یہاں بیٹھے آنسو اس لیے بہا رہے ہیں کہ اماں مر گئی. اماں مر گئی ٹھیک ہے، مر گئی. خالہ تو موجود ہے، جنت وہاں بھی رکھی ہوئی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بہت جاننے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ترس رہے ہیں کہ کاش کہ بیٹا میرا. وہ کہتے ابا آپ اس کو، یہ سب چیزیں آپ کو نہیں سمجھنا ہے. ارے 3 گھنٹے سمجھاؤ، تم نے 30 مرتبہ جب کہا تھا کیا ہے کوا، کیا ہے کوا، کیا ہے کوا، صبح سے لے کر 25 مرتبہ تم نے 50 مرتبہ کہا تھا. باپ جو تمہارا بڑا قابل تھا کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ایک بھی فیل کر جائے کہ بیٹے کے جواب نہ دو. اور تم اتنا پڑھ لیو کہ جو اس سے مطلب ہے، جو نہیں ہے اس کو بھی کہتے آپ نہیں بوجھیں گے. آپ چپ چاپ بیٹھیے نا، زمانہ بہت دوسری طرح کا آ گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں سے آئے گا؟ تو ایسی پڑھائی سے کیا فائدہ، ایسے بڑے ہونے سے کیا فائدہ، ایسے مالدار ہونے سے، ایسے ساہوکار ہونے سے کیا فائدہ؟ یہ سب مصیبتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں بہت ناراض ہوئے. لیکن آپ کو جو اسوہ تھا، نمونہ تھا آپ پر، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے، میں تو غصہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال، اس کا غصہ، اس کا غضب تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی پناہ ہر آدمی کو اس سے پناہ من غضب اللہ ورسول. اللہ اور کے رسول جس چیز سے ناراض ہو جائیں، قیامت تک سب مل کر کے اب اس کا بھلا نہیں کر سکتے. اللہ اور رسول کو ناراض
جس نے بھی کر دیا اور جیسے بھی کر دیا، بس اب اس کی تو دنیا نہیں بن سکتی، نہ آخرت تو خیر بنے گی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن میرا غضب جو ہے اس کی طرف تو غصہ کسی کا ہے نہیں، لیکن پھر بھی میری رحمت ہے تو وہ رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اسیان ماں و رحمت پروردگار ماں آرا نہایت استنا ایرا نہایت۔ کہا کہ یا رب ان قبر الذنوب عظمتن فلقد عرفت ان عفوک اعظم۔ کہا کہ میری گناہوں کو دیکھتا ہوں تو سر جھک جاتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ گناہ تو معاف نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ کی رحمتوں کو دیکھتا ہوں تو دل مطمئن ہونے لگتا ہے کہ اتنی بڑی رحمتوں میں یہ جتنے بڑے بھی آسمان چھوتے گناہ بھی یہ کچھ نہیں مانا رکھتے۔ جب رب یغفر اور یحب یغفر، کہا کہ لیکن ایک رب بھی رکھتا ہوں، ایک پالنہار بھی ہے، ایک میرا آقا و مولا بھی ہے، اور وہ اللہ جل شانہ ہیں جو معاف کر کے کرنا پسند کرتے ہیں۔ رجوع کر لیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم نے تو گرچہ میرے گناہ پہاڑوں سے بڑے بڑے ہیں لیکن میں بھی جانتا ہوں کہ تیری رحمتیں اس سے کہیں بڑی ہیں، تو در در سے ٹکرا کر کے سر رکھا تیری درگاہ پر، تو بھی نہ کر در سے بدر، تجھ بھی نہیں کوئی میرا۔ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ ذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَتْرُدْ فَمَن يُرْجَى سِوَاكَ۔ اے اللہ اگر تو معاف فرما دے تو تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند بھی کرتا، معاف بھی کرتا ہے، خوش بھی ہو جاتا۔ تو ایسا تو میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن وَإِن تَتْرُدْ اگر دھتکار کے بھگا دیا تو کوئی تیرے بعد بھی کوئی دروازہ بچتا ہے جس پر جا کر کے میں سر رگڑوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور در تو ہے نہیں جو کچھ بھی گھما کر کے، اس لیے گھوم پھر کر کے تیرے در پہ، سمجھیں بیٹے، سمجھیں باپ، سمجھیں بھتیجے، سمجھیں قوم، اور قوم کے لوگ اس کو سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غصہ تو آپ نے دیکھ لیا، ابھی اصل غصہ نہیں دیکھا، اس میں دکھاؤ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان ہو گئے کہ نہیں نکلیں گے مدینہ سے چاہے جو ہو جائے، اور خصوصاً وہ جوان اور وہ لوگ بڑے جوش میں تھے جو بدر میں کسی طرح سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ کہا کہ بدر میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو نکل گیا اس کو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اب اس کا کسی گناہ پر بھی کسی غلطی پر بھی اللہ نظر نہیں ڈالیں گے، جاؤ معاف کر دیا۔ تو یہ سب سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو ان کو دل میں بڑا معجزن تھا، تو جوان اڑ گئے کہ نہیں چلنا چاہیے، کہاں ہم لوگوں کو میدان باہر جا کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو تھا۔ تو ان جوانوں کی جب ضد دیکھی اور دیکھا کہ سب ایسے ہی مچل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سمجھانے کی کوشش چاہ رہے تھے کرنا، لیکن اٹھے سبوں نے کہا بگڑ گئی بات اب آپ پھٹ سے۔ وہ تو چھوٹا سا گھر تھا نا، ایک بس 3 قبریں نہیں بن سکی اس میں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ 3 قبریں نہیں۔ یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں چلنے نہیں، مولوی کہاں چلنے دیتے ہیں، قرآن حدیث سنائیے تو کچھ نہیں، خاندان چلتا ہے۔ میں نے دیکھا وہاں واقعی جا کے پوزیشن دیکھی، بار بار دیکھی، اور پتہ نہیں کتنے بار دیکھی، اور 1000 بار بھی کہوں تو یہ نہیں، کئی مہینہ تو وہیں تھا، اسی در پر تھا حج کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں۔ تو دیکھا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو قبر میں اتارا گیا، تو وہاں تو ادھر سے جگہ ہی نہیں جدھر سے لوگ اتارتے ہیں انڈیا میں، ادھر تو جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو پہتانے سے جگہ ہے، ہاں تو پتہ نہیں کیسے یہاں رواج ہو گیا۔ تو کبھی کہہ دیجئے تو قبرستانی مشکل کھڑا، تو آج کل تو مشکل کھڑا کرنا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم لوگ بھی چپ رہ جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو پہتانے سے لگا، یعنی اس میں اتارنے کی جگہ نہیں ہے، بھی تو پہتانے سے تھی، اور 3 قبروں سے زیادہ کی حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ کونے پر کہیں تھوڑی سی جگہ مل جائے، نہیں ملی، انہی کا کمرہ تھا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا تھا، سب کے لیے رحمت بنایا تھا، زحمت شاید کسی کے لیے نہیں تھی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا
کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بہت سخت تھے اللہ اور اللہ کے نبی کے صحابہ، اشداء بڑے سخت واقع ہوئے تھے۔ مولانا جو تقریر کرتے ہیں تو بڑا عجیب نقشہ ہوتا ہے، بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اشداء کافروں پر، مشرکوں پر، دین کے مخالفوں پر، دین کا مذاق اڑانے والوں پر ویسے ہی سخت ہونا چاہیے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اشداء رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہوتے ہیں۔ یہ نماز میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ذرا یہ کندھا جو ہے نا ایسے مت کر لو، ایسے مت کرو، کہا کہ وہاں بھی سجدے میں جاتا ایسے جاؤ تھوڑا سا، یعنی جب جماعت میں ہوتا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو نرم وہاں بھی کرو۔ تو نماز جیسی جگہ جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی دشمنی، کسی کو دبانا، کسی کو ستانا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور صف میں بھائی بھائی بن کے کھڑا ہوتا ہے، چاہے محمود ہو، فاتح ہند غزنوی ہو، اور چاہے ایاز ہو جو اس کا ادنا خادم، سب اس میں آ گئے تھے، ایک ہو گئے۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہاں کون اکڑے گا؟ لیکن اللہ کے نبی وہاں بھی فرماتے ہیں کہ بالکل نرم رہو، ایسا نہ ہو کہ بغل والے کو تکلیف پہنچے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو رحماء بینہم، آپس میں رحیم۔ جس دن سے باپ بیٹے پر رحم کرنا بھول گئے، جس دن سے بیٹے باپ کو سب کچھ جاننا بھول گئے، جس دن سے چچاؤں نے بھتیجوں کو بھلا دیا، اور جس دن بھتیجوں نے چچاؤں کو ابا جان کہنا چھوڑ دیا، جس دن پڑوسیوں نے اپنے مال میں، اپنے جائیداد میں حصے داری کو بھلا دیا، چاہے جائے کہ اس سے نرم بولی کے طرف جائیں، جس دن ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو تج دیا، کہیں فرقوں میں، کہیں جماعتوں میں، کہیں رنگوں میں، کہیں نسلوں میں، کہیں علاقائیت میں بٹ گئے، جس دن سے آپس میں سختیوں نے ان کو دوسروں کے سامنے بھینگی بلی بنا دی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں میں نے نہیں دیکھا، ہاں اس میں ایک جڑ جو جاتے تھے میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، وہاں سختی دیکھ، اللہ کے نبی کی سختی صرف ایک جگہ دیکھی گئی، وہ کہاں تھی؟ صرف میدان میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کہا کہ اب تو سختی ہو گئی، آپ تو گھر میں گھس گئے، کوئی چھوٹے سے گھر میں گھسے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ نکلے تو کہا یہ کیا ہو گیا، اتنا جلدی گئے، غصہ ہو کر کے پھر آ بھی گئے؟ کہا کہ غصہ نہیں، ایک دم زرہ پہنے ہوئے ہیں، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور بالکل جیسے تیار ہو اب کودنے کے لیے۔ تو کہا کہ چلو بس نکلو، وقت آ گیا ہے، چاروں طرف سے تو گھیر لیے گئے، اب تو کچھ بچا نہیں ہے، چلو۔ اب صحابہ کرام لگے رونے، اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، ہم لوگ جو آپ کا مشورہ تھا ہم اب یہیں سے لڑیں گے، یہیں رہیں گے، مدینے میں رہ کے دفاع کریں گے۔ کہا کہ نبی جب کوئی ارادہ کر لیتا ہے، چاہے جس سے مجبور ہو کے تمہاری وجہ سے کرے، چاہے جس کی وجہ سے کر لیا تو کر لیا، اب چلو، اب مت گھبراؤ، کچھ مت سوچو، اب سوچنے کا وقت نہیں، اب کرنے کا وقت ہے، چلو۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہاں گئے اور کیا کیا ہوا آپ تو جانتے ہیں نا، ایسی شکست ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی کیا اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ بڑا نرم واقع ہوئے، ایسے گرم تھے، ایک تو گئے زبردستی کیا، دوسرے لے گئے، دوسرے وہاں مخالفت کی، تیسرے وہاں قتل کر دیے گئے، چوتھے وہاں بھگدڑ مچ گئی، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، آپ کا سر ٹوٹ گیا، آپ کے پاؤں یہ ہوئے، آپ کے سب سے پیارے اور جوشیلے چچا اور شیر ببر سید الشہداء، پتہ نہیں سید الشہداء پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سید الشہداء مولانا آزاد نے لکھی شہید، اور لکھ دیا اس کو، اب سب چھاپ رہے ہیں، جھوٹے سب چھاپ رہے ہیں، شہید اعظم سید الشہداء، سردار تو وہ تھے جو حمزہ تھے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہی سردار سید الشہداء، باقی سارے شہید دنیا جہان اور آسمان اور زمینوں سے بڑے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ اور جو جتنا بڑا ہے، جتنا قریب ہے سنت سے، اللہ کے نبی سے، آپ کی قرابت سے، اتنا ہی بڑا ہے۔ ہر چیز اپنے گھر کے ایڈیشن بنا لیا ہم نے، نیا ایڈیشن، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو معاف بھی کیجئے، ارے سب کچھ معاف کیا، اس کے باوجود حکم کہ معاف کیجئے جو کچھ ہوا گیا، جتنی معاملات خراب ہوئے معاف بھی کیجئے، اور الٹے ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔
یعنی اتنی بڑی بڑی غلطی کی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنی بڑی شکست ہو گئی، اتنا بڑی بے عزتی ایک طرح سے ہو گئی، اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ معاف کرے گا۔ غلطی تو بہت بڑی ہے تو بڑے کو دعا کرنی چاہیے نا، آپ بھی دعا کیجیے ان کے لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی رحمت تھی، اور یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اسلام کا ایک فارمولہ اور قانون ہے کہ ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ، جب بھی کوئی نرمی اور اچھائی کسی چیز میں داخل ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ زانہ، اس کو بہت زیادہ خوبصورت اور بہت بہتر بنا دیتی ہے۔ وما نزع من شیء، اور کسی بھی چیز سے آپ نرمی نکال لیجئے، صرف سختی ہی سختی رہے تو کیا ہوگا؟ شانہ، تو اس سے زیادہ بدبودار اور بری چیز کوئی اور نہیں۔ اسی لیے یہ امت کو ہر معاملے میں بہت خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے غلط فہمی آئی کہ ہم امتی بے امتی ابو بکر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر سے زیادہ نرم دل تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہیں پر جہاں فرمایا تھا آپ نے مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں، تو ان کی بیٹی عائشہ جو سب سے فقیہ، سب سے بلیغ، سب سے فصیح اور سب سے نیک اور ساری دنیا کے عورتوں پر فضیلت رکھنے والی جیسے تھی ویسے جانتے ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بٹوارا، یہ ہے حقیقت میں نرمی۔ کہتی ہیں میرے ابا اتنے نرم دل ہیں کہ جب پڑھانے جائیں گے مصلی پر، اللہ کے نبی جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے، بے ہوش ہو کے گر جائیں گے یا آواز ہی نہیں نکلے گی، تو پڑھائیں گے کیسے؟ دیکھیں یہ ابو بکر کی نرمی ہے، ان کے گھر کی نرمی یہ ہے۔ یہاں تو عہدہ لینے کے لیے اور ایک دوسرے کو پیچھا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، جانیں لی جاتی ہیں، عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بکھیڑے اور کتنے پروپگنڈے کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے نرمی، اپنا معاملہ آیا تو نرمی، اور دوسرے کا حق آیا ہے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں وہ تھے سخت، اور جہاں اپنا معاملہ آیا تو وہاں بہت نرم تھے۔ تو یہ بھی ابو بکر بھی ایسی پس و پیش کر رہے ہیں کہ یہ خلافت کی اسی دن بنیاد پڑ گئی تھی جس نے کہا تھا مرو ابا بکرین، آرڈر ہے میرا ابو بکر کو کہو کہ وہ آ کر کے یہاں کھڑے ہوں نماز پڑھائیں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میں سخت بیمار ہوں، مجھے چلا نہیں جائے گا۔ تو رات کے 11 بج گئے اور تم لوگ انتظار کر رہے ہو، اور میں کل آ گیا تھا کسی طریقے سے، آج اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، تو کہو کہ وہ ان کو لے آئیں، نماز وہ پڑھائیں۔ خلافت کی بنیاد پڑ گئی، سمجھنے والے سمجھ گئے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ اور بار بار اب اللہ الا ابا بکر، کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی بھی طریقے سے گوارا نہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کھڑا کرو۔ اب اس سے یہ تو ساری صحیح کتابوں میں لکھا ہوا حدیث کی، ابو بکر صدیق ایسے نرم تھے، لیکن نرم تھے، نرمی ہم لوگوں نے ان کی غلط سمجھی۔ جیسے ہی ہوا لوگوں نے کہا کہ وہ اسامہ کے لشکر کو بھیج دیں گے، اللہ کی نبی کی بیویوں کو، نبی انتقال کر گئے اور اس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اسامہ کو، 18 سال کے لڑکے کو، جاؤ۔ تو کہا کہ مت بھیجیے، اب مدینہ بالکل آوار، بالکل ننگا ہو چکا ہے، اس پر سب اندر کے منافق اور باہر کے مقابل سب دھاوا بولیں گے۔ اور ابو بکر نے کہا کہ نبی کی بیویوں کی بھی بوٹیاں نوچ لینے کا مجھے یقین ہو جائے کہ یہ دشمن نوچ لیں گے، تب بھی اللہ کے نبی نے جس لشکر کو بھیجنے کا کہا تھا اور اس نوجوان کو، تو میں اس کو نہیں روکتا۔ کہا کہ کم سے کم لیڈر بدل دیجئے۔ کہا کہ لیڈر جس کو اللہ کے نبی نے لیڈر بنا دیا 18 سال لڑکے کو، تو ابو بکر و عمر کو تلاشوں میں، خالد بن ولید کو تلاشوں؟ کہا کہ نہیں، وہی جائیں گے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سخت تھے کہ نرم تھے؟ پورا مدینہ ایک طرف تھا اور اڑ گئے۔ اور دوسرا کہا کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دے رہے ہیں زکوٰۃ، تو ان سے لڑائی، لا اقاتلنہم علی ذلک، کہا کہ میں تو بالکل جیسے مشرکین سے جنگ کرتا ہوں ان سے بھی کروں گا، زکوٰۃ روک لیں گے یہ؟ لو منعونی عناقا و قارن، بکری کا بچہ بھی کوئی دیتا تھا، اور بکری اور اونٹ کے ساتھ اگر رسی بھی دیتا تھا، رسی بھی روکے گا تب بھی جنگ کروں۔ سخت تھے کہ نرم تھے؟ ابو بکر اور ساری امت کر رہی نہیں اللہ کا رسول، نہیں اتنی سختی مت کریں، ابھی نیا نیا معاملہ ہے، دھیرے دھیرے دیکھا جائے گا۔ کہا دھیرے دھیرے دیکھا جائے گا، یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا کہ اللہ کے نبی مر گئے ہیں، مر گئے، جو کہے گا مر گئے اس کی گردن ہوگی، میری تلوار ہوگی۔ ابو عمر ایسے ایسے اکڑ کے چل رہے ہیں۔
ایسا ان پر شکر طاری ہے کہ اللہ کے نبی مرے ہیں اور یہاں نعش رکھی ہوئی ہے. روئے زمین میں دہلا دینے والی تھی، جس کو دیکھو رو رہا، جس کو دیکھو جیسے وما ہم بسکارا، ایسے لگتا ہے کہ نشے میں ایسا چور ہیں. اس طریقے سے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ سبت علیہ مصائب اللہ انہا سبت اللہ ایام سرم لیالیا. بیٹی ادھر کہتی ہے، ادھر پوری قوم کہہ رہی ہے کہ روئے زمین پر کسی بھی پہاڑ آسمان و زمین پر اگر یہ مصیبت نبی کی موت والی طاری ہوتی تو سب ریزہ ریزہ ہو کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. مصیبت ایسی ہی تھی. کون ہے جو دل دہل نہ جائے؟ ایسے میں ابو بکر اگر عمر کو جلال آیا کہ جو کہہ دے گا کہ مر گئے ہیں تو ہم اس کو مرا ہوا تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. کسی کے مجالے کے کوئی بولے چلے جا رہے ہیں ایسے تلوار لے کے نہیں. ابو بکر آئے اور کہا عمر بیٹھو، اور بیٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کھولا اور کہا کہ طبت حیہ، کہا کہ جب تک زندہ تھے آپ سے پاک، آپ سے اچھا، آپ سے بڑا کوئی نہیں تھا. وطبت میتن، اور جب آپ میت ہو گئے، مر گئے، تب بھی آپ سے بہتر کوئی ہوا ہے نہ ہو. اور بوسہ لیا اور اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کے یہی ممبر پر چڑھ گئے اور کہا کہ اگر محمد کی عبادت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد انتقال کر گئے، ان کا دین باقی رہے گا قیامت کی صبح. مرنا ہے، جینا ہے، غصہ ہونا ہے، نرم ہونا ہے تو اس کے لیے ہونا. سمجھا کہ نہیں؟ من کان یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتے تھے، فإن اللہ حی لا یموت. تو نبی کو یہ مقام اور مرتبہ اور یہ محبت تمہارے دلوں میں اللہ نے دیا تھا. یہ چیز کہی تھی تو سختی تھی کہ نرمی تھی؟ سب سے بڑے سخت، اور عمر سب سے بڑے سخت تھے. تو ان کی کہانی تو معلوم ہے کہ کتنا نرم تھے، کتنا نرم تھے. وہ ایسا رونے والا تو ابو بکر بھی نظر نہیں آتے. لیکن آپ صرف کہتے اشدہم فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. ہاں اپنے معاملے میں ان کے بیٹے کو کہا کہ خلیفہ بنائیے، کہا طلاق دینے کا ڈھنگ نہیں، اس کو خلیفہ بنانے کا. حالانکہ صحابہ جو اس وقت موجود نظر آ رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا علم دیا تھا اس بچے کو. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اپنے معاملات میں تو گرم تھے ہی وہ، لیکن دیگر معاملات میں کبھی گرم نہیں تھے. ایک روٹی سب سے اچھا کھاتے تھے. ابو بکر تاجر تھے، اور سمجھا اللہ کے نبی بھی مرتے مرتے کہا کہ کسی کا احسان نہیں ہے جس کا چکا نہ دیا ہو. لیکن ابو بکر ایسے ہیں جن کا احسان چکا نہیں سکا. ایسا کھانے پینے والا، مست رہنے والا، غریبوں کو، غلاموں کو آزاد کر دینے والا. وہ جب خلیفہ بنا ہے تو نرم تھا کہ گرم تھا؟ اپنے معاملات میں اتنا نرم تھا کہ کئی مہینے کے بعد جب اتنا سا بچا کر کے حلوہ بنایا تھا بیوی نے، تو اس آدھے سے جس نے آدھا پیٹ کھاتے تھے، کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ اتنا اور کم کر دیا جائے تب بھی گھر کا کام چل سکتا ہے. کیونکہ بچاتے بچاتے کئی مہینے میں اتنے تو ہو گئے تھے کہ حلوہ کھا سکے. نرم تھے کہ گرم تھے؟ نرم یہاں تھے، وہاں اس سے گرم تھے، ورنہ دین اسلام باقی نہیں ہوتا. آخری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اس اللہ کا گن گاتا ہوں، اس نبی کی سنت کو یاد کرتا ہوں جس اللہ نے ابو بکر کے دل کو کھول دیا تھا. اگر یہ امت کے سب سے بڑے رحم کرنے والے، سب سے نرم دل کا دل اللہ تعالیٰ نے اگر سخت نہیں کیا ہوتا تو یہ دین کا اسی دن جب نبی کا انتقال ہوا تھا تیا پاچا ہو. یہ ہم کو اپنے ماحول میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، ملک میں، ملت میں، انسانیت میں اس ڈھرے کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں، حقیقت میں نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اسوے کو، نمونے کو اپنانا چاہتے ہیں اور نبی کے امتی کہلانا چاہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.